बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। आज के व्लॉग के अंदर हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और देखेंगे कि बनी इसराइल जो है उसको खिलाफत अर्सी जो है उससे क्यों माज़ूल किया गया और उसकी जगह पर उम्मत मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ज़िम्मेदारी सौंपी गई खिलाफत अर्जी की। तो चुनाव हम शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो नंबर 3 व्लॉग है इस सिलसिला का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद बेदर पे रसूल भेजे। आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर तुम्हारा क्या ढंग है फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लेकर आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी की, किसी को झटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं कि हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात यह है कि इनके कुफर की वजह से इन पर अल्लाह की फटकार पड़ी है, इसलिए वो काम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या बर्ताव है। बावजूद ये कि वो उस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि उसकी आमद से पहले वो खुद कफ़ार के मुकाबले में फतह नुसरत की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकिरीन पर कैसा बुरा ज़रिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल से रूह रसालत से अपने जिस बंदे को चाहा खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा आप ये बलाए गज़ब के मुस्तहिक़ हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त ज़िल्लत अमीज़ सज़ा मुकर्रर है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ तो वह कहते हैं कि हम तो सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाद जो कुछ है इसे मानने से वह इनकार करते हैं, हालांकि वो हद है और उस तलीम की तस्दीक व तायीद कर रहा है जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम उस तलीम ही पर ईमान रखने वाले जो तुम्हारे यहाँ आई थी तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगम्बरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे। तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियाँ लेकर आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर ज़रा उस मिसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती से साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और इनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत करने का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो ये कभी उसकी तमन्ना न
اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کہ جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بلائی تاج رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشے ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جسے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اگر ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائے نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو۔ اور یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ ہر اور بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس عہد کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسے ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگر حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے
حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تمہیں اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ترجمانی جو ہے سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب نے کی ہے، اس کو ہی میں دہرا رہا ہوں صرف ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جن کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت موجود نہیں ہے، اتنا وقت نہیں پاتے کہ قرآن کو اس کا مطالعہ کر سکیں۔ میری یہ خواہش ہے تو بلکہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ چونکہ موبائل کی سہولت موجود ہے، کہیں بیٹھے ہوئے بھی اس کا ترجمہ جو ہے، اس کی ترجمانی جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ میرے چینل کو محمد طیب عطر کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، تاکہ قرآنی تعلیمات جو ہیں زیادہ سے زیادہ افراد تک منتقل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔